بھائی یہ جو مستورات کا کام ہے ہمارا، سب کو اس کی اہمیت کا تو پتہ ہے کہ کتنا اہم کام ہے، اور کارگزاری آپ حضرات نے سنی، اور صاحب نے بھی جو بات نوٹ کی ہے کہ بھئی ہماری عشرے کی جماعتیں بہت کم جا رہی. ایک مدت کے بعد کالول کی جماعت کی کارگزاری آئی ہے اطراف سے، تو اگر ہم 2 مہینے میں بھی ایک جماعت، ایک حلقہ مل کر 10 مسجدیں ہیں، 6 جوڑوں کی جماعت ہوتی ہے، 6 مسجدوں سے ایک جوڑا لے لیں تو ایک جماعت آرام سے ہر 2 مہینے میں ایک حلقہ دے دیں تو 10 سے 12 جماعتیں ہماری 2 مہینے میں ہو جائیں. اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، لیکن فکر کرنے کی کمی رہتی ہے. اکثر دیکھو ابھی یہ چلے کی 3 جماعتیں گئیں صاحب، تھوڑی فکر ہوئی ایک جماعت، اسی میں جو بچے جوڑے تھے وہ اور وہ باہیا کے 3 جوڑے آئے، دیکھو دوسری بن گئی، اس سے پہلے کے. اچھا ان میں سے ابھی بچے ہوئے 2-3 جوڑے ہیں، اور حلقہ 4 میں بھی کچھ جوڑے ہیں. کتنے ہیں؟ 2 جوڑے حلقہ 4 میں، یعنی ایک بنی، دوسری اسی میں سے تیسری، چوتھی کی شکل بن رہی ہے، ایک جوڑا داہوت میں تیار ہے. تو اس طرح جب فکر ہوتی ہے تو بہت ساری ہمارے پاس اب مستورات ہیں آج، چلے والی، عشرے والی، کہ جو سال میں آسانی سے 10 دن دے سکتی ہے. لیکن یہ ہمارا ضعف ہے، ہماری کمزوری ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مرتبہ میں عزم بھی کریں اور جماعت بنانے کی نیت کر کے اگلے 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں اپنی جماعت بنا لیں. بناؤ گے انشاءاللہ؟ اچھا اس میں سے کون کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ 2 مہینے کے دوران میں 10 دن لگاؤں گا؟ ان میں سے بتاؤ کہ یہ 2 مہینے کے دوران انشاءاللہ میں عشرے. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر. آگے دیوالی بھی آتی ہے شاید، ہے وہ ویکیشن کا بہت سو کو بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے چھوڑنے کا، نانی دادی کے وہاں تو اسکول مدرسہ سب، وہ تو سب بہت آسانی ہے. اگر ہر حلقے سے 2 ہو جاتے ہیں تو یہ 10 جماعتیں ہو جائیں گی. کون ہے؟ ہاں بھائی زبیر ہاسوٹی بہت دنوں کے بعد نظر آئے ہیں. 4 مہینے گئے تھے، ماشاءاللہ، اللہ مبارک کر. اور بھائی اور پیش کریں کہ انشاءاللہ یہ 2 مہینے کے دوران میں عشرہ لگائیں. یہ جنید کے 3 دن لگے مستورات، اور یہ ثناء اللہ کہاں گیا؟ ثناء اللہ نے لگائے 3 دن مستورات. ابھی کارگزاری اسی نے سنائی تھی، اس کا نام ثناء اللہ ہی ہے نا؟ فاروق ہیں بھائی، فاروق آپ کے لگے مستورات میں 3 دن نہیں لگے؟ تو پھر عشرہ لگاؤ، ویجل پور سے جماعت بناؤ آپ کے ساتھ. کھڑے ہو کر بتاؤ. یہ بھائی، اور حلقہ 3 سے کون جائے گا؟ حلقہ 3 اور حلقہ 5 میں بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا ابھی تک، ہے بھائی عثمان؟ ایک نمبر میں 1 ہوئے، اگر ایک اور ان کے ساتھ ہو جائے تو 2 کے ساتھ جماعت بن جائے گی. اور اشرف صاحب کا کون ساتھ دے گا بھائی؟ اچھا ماشاءاللہ، ہاں یہ 2 ہو گئے. ان 2 کے ساتھ اب اور 4 جوڑے بناوے. اور شاہ نواز ہے ماشاءاللہ. بھائی شاہ نواز کے ساتھ کون ہوگا؟ اور مولی سفیان نہیں جا سکتے عشرے میں، چھوٹا ہے بچہ. اور ادریس بھائی ہیں، صادق ہیں، جو پہلے عشرہ لگا چکے. آپ لوگ کرو صادق، ایک جماعت بناؤ نا. 2-3 جوڑے یوسف سے کر لو، 3 جوڑے بلال کے کر لو، ٹھیک ہے. اور 4 نمبر میں محفوظ بھائی ہیں، زبیر بھائی ہیں، آپ بھی ہیں، 3 ہو گئے. اگر یہ اجی سراج کر لے تو شہریہ 3 نمبر کی جماعت آپ کے ساتھ کرو نا. ہمت بیارون تو کب جائیں گے؟ ابھی تو رخ آیا ان کا، ابھی تو رخ آئے گا، پروسیس ہوگا، اتنے میں تو عشرہ لگا کے آ جائیں گے. سراج آجی کرو ہمت. انس کے 3 دن لگ گئے. انس آپ 2 مل کے کرو پھر. انس تیار ہے؟ 3 دن جا کر آئے. کب؟ 10 کر دو نا اس کو. 3 والے تو بہت مل جائیں گے، 10 والے کم ملتے ہیں. ٹھیک ہے، لو ہمت کرو، اللہ مدد کرے. دعوت سے کوئی کھڑے ہوئے ہیں؟ پٹیل صاحب ہیں. اور کوئی اکیلے ہیں؟
بھائی ان کا ساتھ دو نا کوئی، اختر بھائی کوئی آدمی لگاؤ نا ان کے ساتھ، 2 جوڑے ہو جائے پھر آگے جا کے اور بنا لو آپ. اختر بھائی والی جماعت جا کر آئی، وہ باقی ہیں، آپ کا بھی باقی ہے، پھر مضبوط جماعت بناؤ نا. تشریف رکھے بھائی، اور ہلکے والے اپنے ساتھیوں کے نام نوٹ کر لئے اور کوئی قریب میں ہی تاریخ طے کریں عشرے کی جماعت سے. اور چلے کے لیے مختلف جگہوں پر یہ جوڑے ہیں، تو ہر جگہ والے کوشش کریں. جیسے دوحت میں ایک جوڑا ہے اور یہاں حلقہ 4 میں ہے، حلقہ 5 میں بھی شاید ہے. اور بھائی مستورات کے کام میں مولانا ایک بات بارہا ہم کو کہتے ہیں کہ ہر مسجد والے کم از کم مہینے میں ایک جماعت طے کریں 3 دن کی. ہر مسجد والے جو ہیں، بھائی ذرا متوجہ ہو جائے، ہر مسجد والے جو ہیں مہینے میں ایک جماعت طے کریں 3 دن کی، کہ ہمیں ہر مہینے ایک جماعت 3 دن کی روانہ کرنی ہے. تو آرام سے ہماری 100 مسجدیں ایسی ہوگی، 100 مسجدیں ضلع میں، کہ جو 3 دن کی جماعت مستورات کی آرام سے بنا سکیں. اپنے عزائم کے وقت اس کو یاد رکھیں. ابھی عزائم کرتے ہیں، مسجد وار عزائم کرامیں اور اس کا کوئی ہفتہ طے کر لیں کہ بھئی اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں یا دوسرے میں یا تیسرے میں یا چوتھے ہفتے میں، کہ بھئی ستمبر کے چوتھے ہفتے میں اپنی مسجد سے ہم، بھائی اشفاق، ستمبر کے چوتھے ہفتے میں ہم اپنی مسجد سے 3 دن کی جماعت مستورات کی بنائیں گے. تو ہر مسجد والے اپنی مسجد میں ہفتے کی تعین کے ساتھ اس کو طے کریں. تو اس سے پرانے 2 جوڑے اور نئے 3-4 جوڑے جائیں گے. تو نئی جو مستورات ہیں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، اور ان میں سے بھی بہت سو کو محسوس ہوا ہوگا کہ 3 دن لگا کر ان کا پردہ اچھا ہو جاتا ہے، معمولات کی پابندی آ جاتی ہے. یہ ابتدا ہے، 1-3 دن میں کوئی ولی نہیں بن جائے گی، لیکن ایک شروعات ہو جائے گی. پھر جتنا آگے بھائی، او بھائیو، بس اب تو سننا ہے، عزائم تو آپ لوگ بعد میں کرنا. پھر جتنا ہم توجہ رکھیں گے، ہم جتنی توجہ رکھیں گے ان پر تربیت کے باب میں، اتنا ہمارے گھر جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئیں گے. ہماری معاشرت میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں وہ دین نظر آتا ہے. شادی بیاہ میں، شادی بیاہ ابھی بھی ہیں بہت سے کہ جہاں محنت ہوئی ہے تو شادی بیاہ میں دین نظر آتا ہے. دین نظر آتا ہے کہ وہاں سادگی سے شادیاں ہوتی ہیں. شادی کے دن بھی ان کی نماز نہیں جاتی ہے، شادی کے دن بھی ان کا پردہ باقی رہتا ہے. ایسے بہت سارے گھر ہیں. ان کے سفروں میں دین نظر آتا ہے کہ سفر میں بھی ان کا برقع باقی ہے، ان کی نماز سفر میں فوت نہیں ہوتی. اور بچوں میں دین نظر آتا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا اس وقت کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں شلوار قمیض میں ہیں، ٹوپی پہنے ہوئے ہیں. جہاں ایک طرف یہ سنتے ہیں کہ لڑکی رشتے میں اگر لڑکا داڑھی والا ہے تو منع کر رہی ہے، یا شادی کے بعد بہت سارے نوجوان ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو کرتا پائجامہ پہننا ہے، میرے پاس 2 جوڑی ہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہے. وہ کہتے نہیں چلتی وہ کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ گھر والی کو منشا یہ نہیں ہوتی کہ کرتا پاجامہ پہنے. وہاں دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بہت ساری وہ نوجوان لڑکیاں جن کا پہلا بچہ ہے لڑکا، لیکن وہ شلوار قمیض میں ہوتا ہے، سر پر ٹوپی ہوتی ہے ہمیشہ. اور بہت ساری وہ جوان عورتیں ہیں جن کی شادی کے 2-4-5 سال ہوئے ہیں، وہ اپنے مختلف ذمہ داروں کو رابطہ کرواتے کہلواتی ہیں کہ یہ ہمارے شوہر کو 4 مہینے لے جائیں، چلہ لے جائیں، ان کو ترغیب دے رہی ہے. وہ تعلیم اور یہ محنت کے اثرات ہیں، یہ کہ ان کی فکر دینی. یہ جو بہت سارے نوجوان لڑکے پابندی سے مسجدوں میں جڑتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی مائیں ہیں. حالانکہ باپ اتنا دیندار نہیں ہے، ان کا باپ اتنا دین، لیکن لڑکے پابندی سے آتے ہیں، تو ان کے پیچھے ان کی مائیں ہیں جو ان کو بھیج رہی ہیں. مسجدوں میں بچے ہیں. یہ حفظ کلاسوں میں جو بچے آ رہے ہیں، سب جگہ حفظ کلاسوں میں صبح 5 بجے اٹھ کر آ رہے ہیں. ان میں 80% بچے وہ ہیں جن کے پیچھے ان کی ماں ہے. ورنہ جس کی ماں نہیں چاہتی حافظ، وہ چاہے کتنی کوشش کر لے اس کا والد، لیکن وہ بچہ حافظ نہیں بن سکتا. تو یہ تعلیم گھروں میں ہوئی.
ہفتہ واری تعلیم کے حلقے لگے، سہ روزہ جماعتیں میں وقت لگا ان کا، عشرے لگے بعض مستورات کے، اور آگے جا کر اور بھی وقت لگا ہے. تو اس لیے ہم ایک تسلسل کو جاری رکھیں، اس کے جتنے اصول آداب ہیں اس کی پوری رعایت کریں. اصول آداب تو کام کرنے نہ کرنے کا کیا اصول؟ نہ کرنے کا کوئی اصول ہوتا ہے؟ نہیں کرنا ہے بس، اس کا کوئی اصول نہیں. کام کرنے کے لیے اصول، تاکہ کام صحیح ہو، شریعت سنت کی روشنی میں ہو، دوسرا کوئی فساد نہ ہو، اور دینی شوق پیدا ہو، محنت کا جذبہ پیدا ہو. تو اس لیے ان اصول کی، اس آداب کی رعایت کریں، اور زیادہ سے زیادہ جماعتیں بنائیں، لیکن اصول کی رعایت سے. زیادہ بنانے کے لیے بے اصولی نہیں کرنی، اور بے اصولی کے خطرے سے تشکیل نہ ختم کریں کہ بھئی اصول سے چلتی نہیں ہے جماعت. اس لیے ہم اصول کے ساتھ ہے کہ ہر جماعت میں 2 پرانے جوڑے رکھو، اور جو اصول ہے اس کے ان اصول کی رعایت کریں. چھوٹے بچوں کو نہ بھیجیں. ابھی 1-2 ہفتے پہلے ہمارے یہاں کوئی جماعت آئی ہوگی، مجھے کل پرسوں ایک ساتھ کہے کہ چھوٹا بچہ تھا ان کے ساتھ، 3 دن کے اطراف کی جماعت یہاں شہر میں آئی ہوئی. تو یہ اطراف والوں سے بھی گزارش ہے، کوئی بھی 3 دن کی جماعت ہے، عشرے کی جماعت ہے. ابھی عشرے کی جماعت میں بھی ایسا ایک جگہ پانولی علاقے میں جماعت گئی تھی ہماری، اطراف کی تھی، تو اس میں کوئی بچہ تھا ساتھ، نہیں جوان، ہاں لڑکا ہی تھا. تو اس میں احتیاط کریں. چھوٹے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بہت چھوٹا بچہ ہے دودھ پیتا ہے تو ان کو بھیجتے ہی نہیں اس ماں کو. باقی یہ ہے کہ ساتھ میں بچہ ہے. ہاں والدین کے ساتھ ایک جوان بیٹی کو 3 دن میں ایک جوان بیٹی کو بھیجنے کی اجازت ہوتی. ایسے ہی جو ہے محرم جو ہے نا، محرم باشرہ ہو عشرے میں محرم باشرہ ہو، چلہ لگا ہوا، اور چلے میں 4 مہینے لگا ہوا ہوتا ہے. 40 دن کی جماعت میں 4 مہینے لگا ہو محرم ہو، اور مستورات کا جو ہے عشرہ لگا ہوا ہو. تو یہ اس کے چھوٹے موٹے قواعد شرائط ہے، کچھ زیادہ بھی نہیں ہے. اور روانگی اچھی طریقے سے ان کی ہو پوری طرح. 3 دن کی جماعتوں کو بھی ذمہ دار حضرات روانہ کرنے کی ذمہ داری خود لیں گے تو یہ سارا ہوگا. اور اگر وہ حوالے کر دیں گے 3 دن کی عمومی جماعتوں کی طرح تو پھر یہ سارے قواعد کی وہ نہیں ہوگا، اور جیسا ویسا کام ہوگا. تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے. کام کرنا ہے، خوب کرنا ہے، اچھا سے اچھا کرنا ہے، اصول کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. اور ان کا جو بنیادی کام ہے وہ تو گھر کی تعلیم ہی ہے کہ روزانہ فضائل کی تعلیم. سب سے آسان کام وہی. ہماری مسجد اور جماعتیں جو ہے نا، یہ نہیں کہ ہماری 50 گھروں میں تعلیم ہے، 5 پڑھانے کے عزائم ہیں، 55 گھروں میں تعلیم ہے، 10 پڑھانے کے عزائم ہیں، اور وہی عزائم کرتے کرتے 15 سال ہو گئے اور 55 کے 60 نہیں ہوئے. تو اس لیے گزارش ہے کہ گھر گھر جا کر فکر مند کریں. جہاں تعلیم شروع نہیں، تدبیر سوچے کہ ہاں ان کا جوان لڑکا اگر وہ فکر لے لے گا جس گھر میں تعلیم ہو، اس گھر کا داماد دیندار ہے، اگر ہم اس سے تھوڑی بات کریں گے تو انشاءاللہ ان کے ذریعے سے تعلیم شروع کروا سکتے. یہ گھر میں جو ان کے چچا پرانے ساتھی ہیں ان سے تھوڑی بات کر لیں تو یہ ان کے بھتیجوں کو سمجھا کر گھر میں تعلیم شروع کروا سکتے. ایسے تدبیریں کریں ہم تاکہ ہر گھر میں فضائل، حضور کی، صحابہ کی باتیں، ایمان، نماز کی، اعمال، اخلاق، یہ باتیں شروع ہو گئی وہی بہت ہیں. اس سے پھر آگے کا راستہ کوئی بھی کام ہوتا ہے پہلے اس کی باتیں ہوتی ہیں پھر وہ آگے بڑھتا ہے. شیطان بعض مرتبہ دھوکے میں ڈالتا ہے کہ بہت باتیں ہو گئی. باتیں گھر گھر جا کے کرنی، اور کرنی، بہت زیادہ کرنی. جتنی اور باتیں ان ساری باتوں پر اس بات کو غالب کر دینا ہے، دین کی بات کو، آخرت کی بات کو، اعمال کی باتوں. اس میں یہ بات بھی کرنی، ہر گھر جا کر ان کو ذمہ داری سمجھانا ہے. تو پھر انشاءاللہ ان گھروں پر ہمارا سال بھر آنا جانا ہے، 15 دن میں ایک مرتبہ. اب اس گھر میں 6 مہینے کے بعد شادی ہے اور ہم جا کر 2 باتیں کہیں گے تو انشاءاللہ ان باتوں کا اثر ہوگا. اب ایک گھر میں ہمارا جانا آنا ہی نہیں ہے، ان سے ہمارا کوئی ربط ہی نہیں ہے، کوئی آنکھوں کی شرم ہی آنے جانے سے آنکھوں کی شرم ذرا ہو جاتی باتیں کرنے کہنے سے. اور عجیب تاثیر ہے. آپ دیکھیں تبلیغ میں کوئی بستی کا ایسا گرا پڑا آدمی بھی اگر 4 مہینے جا کر آ کر تھوڑی دین کی باتیں کرنا شروع کرتا ہے اور وہ صحیح اصولوں سے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بستی میں اس کا وزن بنا دیتا ہے. بعض مرتبہ سارے لوگوں کا وہی مرجع ہوتا ہے، یعنی بستی میں بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن لوگ ان کی نہیں سنتے جس کی اس کی سنتے ہیں. حالانکہ غریب آدمی، اس کو 5 سال پہلے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ محنت کی برکت سے وزن بنا دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ اصول پر وہ قائم ہے. تو اس لیے یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہماری بستیوں میں حضور کا طریقہ زندہ. پھر شادی بیاہ میں اس کے اثرات دکھیں گے اور عید تہوار میں اس کے اثرات دکھیں گے.
تو اس لیے اس کو معمولی میں نہ لیں بلکہ اس کی محنت پوری کریں، اور ہفتہ واری جو تعلیم کے ہمارے حلقے ہیں ان حلقوں کو بھی مضبوط کریں۔ جس دن تعلیم ہے اس دن تعلیمی گشت کے ذریعے سے گھر گھر جا کر مردوں کے ذریعے سے دعوت چلاتا ہے کہ عورتیں جمع ہو جائیں، اور ان کی تعلیم کرنے والی جو بہنیں ہیں 3-4 مہینے میں ان بہنوں کو جمع کر۔ آپ دیکھیں ہم لوگ ہر 2 مہینے میں جڑتے ہیں اور ہر مہینے ماہانہ مشورہ کر کے فکر مند کرتے ہیں، ہر ہفتے ہفتہ واری گشت میں جڑتے ہیں، ہفتے میں ہفتہ واری اجتماع میں آتے ہیں، تو ہم کو ضرورت رہتی ہے پھر بھی ترغیب کی ایک دوسروں کو۔ ان کا اس طرح کے کوئی جوڑ تو ہے نہیں اور نہ کرنے ہیں، تو کم از کم 3-4 مہینے میں اہتمام کے ساتھ یہ تعلیم والی بہنوں کو، وقت لگی ہوئی بہنوں کو ہم جوڑیں، اور ان سے بھی کیا بات کرنی ہے اس کا مذاکرہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ ان کو جوڑا 1 گھنٹہ کوئی نہ کوئی بات ہو گئی، کچھ بیان ہو گیا، ان کو دعا پڑھا کے ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کیوں بلایا تھا، اور ہم کو بھی پتہ نہ ہو کہ ان سے کیا کہنا ہے، بلکہ آپس میں مذاکرہ کریں کہ ان سے کیا بات ہونی چاہیے۔ پھر وہی باتیں ان سے ایمان اعمال کی باتوں کے ساتھ ساتھ ان کو اہتمام کی بات کی جاوے، کام کا مقصد سمجھایا جاوے، کام کا طریقہ بتایا جاوے، اور ان کو فکر مند کیا جائے، ان کو داعی بنایا جاوے۔ یہ سارے کاموں کا ان سے مذاکرہ کر کے ان حلقوں کی بھی نگرانی کی جاوے۔ جوڑ کے بعد جوڑ ختم ہو گیا، کام پورا نہیں ہوا ہے کہ ہمارے مثلاً 8 حلقے ہیں، 10 حلقے ہیں، جوڑ کیا، بہنیں فکر مند ہوئی، 6 حلقے اچھے قابو میں ہیں لیکن 2 حلقے ابھی بھی کمزور پڑ رہے ہیں، تو پھر اب ان کے محرم کے ذریعے سے ان کو فکر مند کرے، بھائی آپ کے گھر سے آپ کی بہن ہے، آپ کی بھابھی ہے، یا آپ کی خالہ ہے، آپ کی پھوپھی ہے، آپ ان کو جو محرم ہے براہ راست ان کو فکر مند کریں، جو ان کے محرم نہیں ہے تو ان کی مستورات کے ذریعے سے ان کو فکر مند کریں کہ آپ کے جانے سے فائدہ ہو، آپ ذرا ہمت کریں، اور کام اصولوں کے ساتھ ہو کہ ہمارا تعلیم اور مذاکرہ ہے 6 صفات کا، تو وہاں مستورات میں بھی پوری نگرانی ہو کہ فضائل کی کتابیں ہی پڑھی جاوے اس حلقے میں، اور مذاکرہ جو ہے وہ بھی 6 صفات کا مذاکرہ ایمان کے لے کر وہی فضائل کی روشنی میں ہو، اس میں اور کوئی دوسرے کسی اور موضوع کی بات نہ ہو بلکہ اسی پر وہ باقی رہے۔ اس لیے مسجد و جماعت اس کی نگرانی کرے تاکہ کام اس کی ڈگر پر باقی رہے۔ جو غیر مانوس بستیاں ہیں اور وہ محلے ہیں جہاں پر تعلیم نہیں ہے، وہاں ہم ایک مدت سے ایک شکل آپس کے مشورے سے کر رہے ہیں کہ بھائی 15 دن میں وہاں بیان کی جو شکل ہے تو وہ ایک ابتدا ہے، ایک شروعات ہے۔ پھر دھیرے دھیرے وہاں ان محلوں میں جگہ بنا کر 3-3 دن کی ہماری ضلع کی مضبوط جماعتیں ہوں، تو وہ جماعتیں وہاں ڈالیں، مستورات کی جماعت جہاں ہم 15 دن کے بیانات ہوتے ہیں، وہاں دوسرا اگلا اسٹیپ ہے کہ وہاں تھوڑا شوق پیدا ہوگا، طلب پیدا ہوگی، رغبت پیدا ہوگی ان میں، اب وہاں پر ہم پیچھے مضبوط 3-3 دن کی بعض ہماری جماعتیں ہوتی ہیں، وہ جماعتیں وہاں ڈالنی چاہیے۔ اطراف میں بھی اگر اس طرح کا کوئی تقاضا ہے تو ان کو اپنی تجویز رکھنی چاہیے، پھر مشورے سے جو طے ہو جائے۔ جیسے بھائی لونا واڑہ میں کسی جگہ انہوں نے اس طرح شروع کیا ہے اور ان کی کوئی مضبوط 3 دن کی جماعت بن رہی ہے، ان کے ساتھیوں کی رائے بنی ہے کہ بھائی اگر یہ جماعت ہم اس بستی میں ڈالیں تو ان کے ذریعے سے وہاں کام کا آگے کا راستہ کھل سکتا ہے، تو 3 دن کی جماعت کا رخ یہاں سے لیتے ہیں، اسی وقت تجویز کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھیوں کی رائے ہے کہ اس جماعت کو اگر وہاں ڈالا جائے تو فائدہ ہو، پھر مشورہ ہو جائے، مشورے سے اگر طے ہو جائے تو وہاں ڈالتے ہیں، اور وہاں نہ طے ہو تو جہاں طے ہو جائے، تو اس طریقے سے وہاں اگلا اقدام ہو۔ پھر یہ جماعت جائے گی تو پھر وہاں سے جماعت بنے گی مستورات، یہ جماعت جب جائے گی پھر ماحول بنے گا، وہاں سے جماعت بنے گی، پھر وہ جو بہنیں وقت لگا کر آئے گی تو آگے جا کر وہ 6 مہینے 8 مہینے سال کے بعد وہی بہنیں تیار ہو جائے گی جو وہاں تعلیم کا حلقہ سنبھال لے۔ تو اس لیے جو آباد علاقے ہیں اس کے حلقوں کو مضبوط کریں، اور جو علاقے آباد نہیں وہاں 15 دن کے اس بیان کے ذریعے سے ایک ترتیب قائم کریں، پھر وہاں 3 دن کی مستورات کی جماعتیں ڈال کر وہاں کا کام آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور مستورات میں بھی ہماری جو اس سے پہلے میں نے ذکر کیا 6 صفات کے دائرے میں ہی ہماری باتیں ہوں، اور کوئی ایسی ہنسنے ہنسانے والی، رونے رلانے والی شعر شاعری ایسی چیزیں نہ ہو، بلکہ سادہ انداز میں ہماری بات ہے۔ 6 صفات فضیلتیں بتاویں، ایمان کی، نماز کی، علم سیکھنے کی، ذکر کی، اخلاق کی، آپس میں پیار محبت سے رہنے کی، اور اپنے بچوں کی تربیت کی، اپنے گھر والوں کے دینی امور میں مددگار بننے کی بات کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو گھر میں جگہ دینے کے اور اس کے فائدے بتائیں۔ اس کے ضمن میں اگر صحابہ کے ازواج مطہرات کا کوئی واقعہ، کتابوں میں حکایت صحابہ میں بہت سے واقعات، اور کوئی ان کا ویسا وہ ان کو پیش کریں تو اس سے ایک رخ واقعہ ہوتا ہے، تو اس سے ذرا رغبت پیدا ہوتی ہے، اور ان کو گھر کی تعلیم کی ترغیب دیں، گھر میں 5 نمازوں کی ترغیب دیں،
ذکر تسبیح تلاوت کی ترغیب دیں، اپنے گھر میں پردے سے رہنے کی ترغیب دیں اور محنت کی ترغیب دیں ان کو، منفی باتیں نہ کریں۔ عورتوں میں یہ ہو رہا ہے، عورتیں بے پردہ ہو گئی ہیں، بچے آوارہ ہو گئے ہیں، وہ سب ان سے زیادہ ان کو پتہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے امراض امت بیان نہ کر، جو کرنے کے کام ہے وہ بتا دیں۔ ایسے چٹکلے جوکس وغیرہ جس سے مجمع ہنس پڑے، یا ایسا انداز اختیار کیا جائے بہت زیادہ کہ مجمع کو رلا دے، نہ دعا میں اور نہ بیان میں، نہ دعا میں نہ بیان، یا شعر شاعری کا سلسلہ شروع کر دیں، یا ایسی باتیں جو یعنی حیا سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، جو حیا سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، یعنی جو آدمی کوئی بڑا آدمی مجلس میں بیٹھا ہو تو ایسی بات نہ کریں، یا اپنی ماں بہنوں میں نہ کریں ایسی بات، حیا سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، لباس سے متعلق اسی تو مجمل باتیں ہو ایسی کہ مطلق حیا کی ترغیب دیں کہ عورت پاک دامن ہو، حیا کے ساتھ ہو، وہ زیادہ افضل ہے، بہتر ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے، اللہ پاک ایسی عورتوں کو جنت میں داخل، حدیثوں میں جو کلمات ہیں اس طریقے سے، تو اس قسم کی باتیں ہوں، اور اکیلا آدمی بیان کرنے نہ جا رکھیں، 3 آدمیوں کی جماعت بناؤ، 3 آدمیوں کی جماعت، اور متکلم کے سامنے وہ 2 بیٹھے، پردے کے پیچھے متکلم ہیں اور وہ 2 پیچھے سو رہے ہیں۔ مستورات میں میں نے تو اکثر یہی مشاہدہ کیا ہے کہ وہ متکلم کے کرسی بالکل پردے کو لگا دیتے ہیں، یعنی اس کو یہی ملا دے، اور وہ بیٹھتے ہیں۔ اصل تو ہمارا خطاب مردوں سے ہو، چاہے 2 ہی آدمی ہیں سامنے، اور پھر پیچھے مستورات۔ اگر کرسی ایسے بھی لگا دیں گے تو آواز تو پہنچے گی نا، ایسے پہنچے گی، تو اس لیے یہ مستورات کی جماعت بھی آتی ہے تو اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ کرسی ہماری لگا دیتے ہیں کہاں پر، پردے کے ساتھ، اور پیچھے جماعت بیٹھتی ہوں، اور وہ ایک نیت کے ساتھ ہی بیٹھتے ہو کہ مجھے سونا ہے بس یہاں چلے۔ تو ایسا نہ کر اللہ کے واسطے، بلکہ ہاں، اور اگر مائک ہوتا ہے آج کل جماعتیں لے کر ہی آتی ہیں، تو یعنی خطاب تو ہمارا اصل مردوں سے ہی ہوتا ہے، اس کے ضمن میں مستورات سے بھی بات کر لیں، تو اس طریقے سے بیٹھے سامنے وہ بھی کہ بات میں خطاب سب سے ہو۔ ہاں بھائی، ایک مسئلہ یہ آتا ہے بہت سے کہ بعض چھوٹے دیہاتوں میں یہاں تجویز کرتے ہیں کہ بھئی یہ دیہات میں جماعت جاوے، یہ جماعت میں جاوے، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر ہمارے اطراف والے ابتدا کریں تو وہاں دروازے سے آپ کے یہاں مکانات آپ حضرات نے کھولے تو اب یہاں سے جماعتیں جا رہی ہیں، ایسے یہاں سے کوشش تو کہ جیسے پپلود ہے، پھر پپلود کے اوپر وہ باریہ بہار ایک ٹیکری ہے، وہاں کچھ مکان ہے تو وہاں بھی کوشش کرتے ہیں، پھر سالیہ میں تو ماشاءاللہ کھل گئے ہیں، بانڈی بار وغیرہ کوشش کرتے یہاں سے، لیکن بہت سے علاقے والے معذرت کر دیتے ہیں، ان کو فون کرتے بھائی جماعت 3 دن کا تو معذرت کر، لیکن آپ حضرات کے ان سے تعلقات ہیں، وہ ذمہ داروں کو آپ جانتے ہیں، آپ کو ان کے گھر کا پتہ ہے کن کا بڑا گھر ہے، ٹھہرا سکتے ہیں، تو پھر بعض مرتبہ تو یہاں سے 2 ساتھی جاتے بھی ہیں، یا بعض مرتبہ آپ حضرات کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ بھائی لوناواڑہ کا مسئلہ ہے، اشفاق بھائی، مبین بھائی، فلاں بھائی سے آپ مل لو اور ان سے کہو بات کر لے، وہ اختر بھائی سے بات کرو تو وہ اطراف میں بانڈی بر والوں سے بات کر لیں، لیکن اگر اطراف کی جماعتیں وہاں جانا شروع ہو، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات تجویز کریں کہ بھئی یہ جماعت ہماری ہے، فلاں دیہات میں جماعت نہیں جاتی، ہماری رائے ہے کہ جماعت وہاں جائے، پھر یہاں سے طے ہو جائے تو پھر اس سے انشاءاللہ راستہ کھل جائے گا، اور راستہ کھل جانے کے بعد شہر کی جماعتیں بھی وہاں جا سکے گی، بلکہ اس سے اوپر آنے والی مہمان جماعتیں بھی پھر وہاں جا سکے گی، عشرے کی جماعتیں، چلے کی جماعتیں آتی ہیں، تو اس سے انشاءاللہ مزید وہاں ترقی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کہاں پر؟ ہاں، ایک بات جو ابھی ہمارے ملک بھر میں جس کو چلایا جا رہا ہے کہ ہماری وہ لڑکیاں یا وہ عورتیں جو ہفتے بھر مصروف رہتی ہیں، اپنے کوئی کام کاج میں ہیں یا کوئی جاب سروس والی ہوتی ہیں یا پڑھنے والی ہوتی ہیں، تو وہ جمعہ سے پھر پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ مصروف ہوتی ہے، تو سنیچر یا اتوار میں وہ اپنے گھر رہتی ہیں، دن بھر چھٹی ہوتی ہے ان کی، تو ہمارے جو تعلیم کے حلقے، ان کے لیے کوئی الگ حلقہ نہیں بنانا کہ یہ طالبات کا حلقہ ہے یا یہ جاب والی عورتوں کا حلقہ ہے، ان کا کوئی الگ حلقہ نہیں کرنا، لیکن سنیچر یا اتوار میں ہر مسجد والے اگر ایک حلقہ، جیسے ان کے 3 حلقے ہیں، پیر کو 2 ہیں، منگل کو 1 ہے، کسی جگہ بدھ کو 2 ہیں، جمعرات کو 1، کسی جگہ جمعرات کو 3 ہیں، تو اگر ایک آدھ حلقہ اپنے محلے کا، مسجد کا محلہ ہے، 4 گلیاں ہیں، 4 جگہ، ایک حلقہ سنیچر یا اتوار کو کر دیں، جو دن مناسب ہو ان کے لیے ایسا، اور پھر جو ہے پورے محلے میں جو اس قسم کے حضرات ہیں، مرد ہیں، ان کے ذریعے سے ان کے گھر میں بات پہنچا دیں کہ بھئی
یہ ایک حلقہ اس طرح کا ہے. تو جو ہماری بچیاں ہیں اسکول میں 10ویں 11ویں 12ویں میں پڑھتی ہیں یا آگے اور پڑھ رہی ہو تو وہ آسانی کے ساتھ تعلیم میں وہاں شریک ہو سکیں. تو فلاں گھر میں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے تو ان کے لیے تھوڑا سا اس کو وسعت دے دے کہ بھائی وہ دونوں تینوں جگہ کی بچیاں وہاں یا اس قسم کی کوئی عورتیں ہیں تو وہاں تعلیم کے اس حلقے میں جڑ جائیں. اگر ہر مسجد کی سطح سے ایک حلقہ ہو جاتا ہے تو بالکل آسانی کے ساتھ وہ اپنی مسجد کے ہی اطراف میں تعلیم کے حلقے میں جڑ جائیں. اور ان کے لیے چونکہ محنت کی اور کوئی شکل نہیں ہے تو آسانی کے ساتھ عورتوں کے ذریعے سے عورتوں پر محنت ہو جائے گی. عورتوں کے ذریعے سے ان جوان بچیوں پر محنت کا ایک آسان نظام بن جائے گا. کسی مسجد نے کیا ہے ایسا؟ یہ ترغیب کے بعد خلیل میں کیا، کالول میں کیا، راجن میں کیا، مصطفیٰ میں کیا، یوسف میں کیا، ربانی میں کیا ہے اور بلال میں کیا ہے، بلال والے تھے، بیجل پور کیا ہے، لوناواڑا ابوبکر میں کیا ہے، ہلکا عبد الرحیم میں کیا، محمدی جالود میں. بس ہاں. اور بھائی اس میں کچھ اس کی فکر ہو رہی ہے کہ بچیاں وہاں پہنچے اس کی، یا کوئی کارگزاری لیتے ہوں ان سے کہ بھائی اس میں کتنی لڑکیاں پہنچی تھی؟ ہاں کچھ اندازہ ہے کتنی آتی ہے؟ ہاں دیکھو یہ انہوں نے کیا، جو پرچہ ان کو بھیجتے ہیں نا، وہ جو پرچے میں کارگزاری، تو وہ پرچے کے پیچھے کارگزاری میں آ جاتا ہے کہ 10 یا 12 لڑکیاں شریک ہوئی تعلیم میں. تو اس لیے کارگزاری لے تاکہ قابو میں آ جائے. کوئی ان کو الگ ہمیں کارگزاری کا موضوع نہیں بنانا ہے، لیکن ابتدا میں اس کو تھوڑا سا اہتمام کر لیں تاکہ یہ بات قابو میں آ جائے. جب قابو میں آ جائے گی تو چل پڑے گی. تعلیمی گشت کرتے ہیں لوناواڑا میں بھی ماشاءاللہ تعلیمی گشت کر رہے ہیں اور کارگزاری بھی لے رہے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بھائی اس کو جو ہے نا، اس کو حلقہ کرنے کے بعد محلے میں جو بچیاں یا جو عورتیں اس نوعیت کی ہیں ان کے مردوں کے ذریعے سے ان کو بات پہنچائی جائے. اور پھر جیسے تعلیمی گشت ہوتا ہے، تعلیمی گشت، تو تعلیمی گشت میں جس محلے کی جماعت ہے ان کو کہا جائے کہ آپ اہتمام سے ان کو دعوت دیں کہ بھائی انہی کے لیے ان کی رعایت میں یہ حلقہ اس دن کیا گیا ہے، آپ ان کو پہنچائیں. اور تعلیم والی بہنوں سے ان کی کارگزاری کا بھی وہ کر لیں. بھائی پرچے کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، پرچے کے پیچھے جو ہے وہ کارگزاری لکھ کے بھائی طالبات یا طالبات لکھ دے، بھائی طالبات اور 10 12 15 2 5 جو بھی ہیں وہ حاضر ہوئی، تاکہ مسجد اور جماعت کو پتہ بھی چلے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر اگر کمی ہے تو پھر دوبارہ اس کی محنت کریں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ جوان بچیاں تعلیم کے حلقوں سے جڑ جائے گی، اور ان حلقوں سے ان کا جڑنا انشاءاللہ بہت بڑی خیر کا ذریعہ بنے. جو آج سے 30 40 سال پہلے جو جوان عورتیں تھیں اس وقت کچھ بوڑھی ہو گئی، کچھ دنیا سے چلی گئی، وہ ان حلقوں سے جڑی. الحمدللہ ان کے گھروں میں علماء پیدا ہوئے، ان کی بچیوں میں، ان کے پوتوں میں، ان کے نواسوں میں کتنے حافظ ہو گئے، اور کتنے خیر ان کے ذریعے سے. اس وقت وہ ابتدا ہے ان کی جڑے گی، ابھی اتنا شعور بھی نہیں ہوگا، ابھی اتنا زیادہ نظر نہیں آئے گا، لیکن انشاءاللہ مستقبل میں جو ہے ان کے ذریعے سے بہترین کام ہوگا. مستورہ عورتوں میں کام کرنے کے لیے عورتوں کے ذریعے سے جو محنت ہو سکتی وہ مرد نہیں کر سکتا. تو اس لیے گزارش ہے کہ اس کو ہم مضبوط سے مضبوط کریں، اور موقع بہ موقع ان کے جوڑ لیتے ہیں 2 3 4 مہینے میں، تو اس میں بھی ان کو اس بارے میں ان کو فکر مند کر کے ان کو داعی بنائیں. ہم جو ان کو جوڑتے ہیں مستورات کو کام کرنے والے ان میں بھی، اور ہمارے جو بیانات ہوتے ہیں 4 6 ہفتے کے بعد اس میں بھی جو ہمارے متکلم ہوتے ہیں وہ آخر میں ان کو اس موضوع پر ضرور 2 4 منٹ بھی بات کریں کہ وہ اپنے اعمال کی ان پابندی کے ساتھ وہ داعی بن کے رہیں. اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے ماحول میں وہ داعی بن کے رہیں. اپنے بچوں کو دعوت دیں، اپنے ملنے جلنے والیوں کو دعوت دیں، اپنی قریب کی رشتہ دار بہنوں کو دعوت دیں، اپنے محرم مردوں کو دعوت دیں. تو انشاءاللہ ان کے ذریعے سے بڑی خیر وجود میں آئے گی.